Assalamu alaikum to all. It's me, your Park Studies teacher. I hope you all will fine. As you know, we have started our first unit of Park Studies, the ideological basis of Pakistan. And in last lecture, I explained you the significance of ideology and the meaning of the ideology of Pakistan and the definition of the ideology of Pakistan. And now I will go. I'm going to explain you the basis of the ideology of Pakistan. So, नज़रिया पाकिस्तान के असास, अगर हम उर्दू में पढ़ें तो इसको हम कहेंगे नज़रिया पाकिस्तान के असास। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ एंड नाउ आई एम रिपीटिंग अगेन कि बेसिस इज़ द पिलर। पाकिस्तान की बेसिस क्या थी? पाकिस्तान का जो नज़रिया था, जो मकसद था बनाने का, वो क्या था? वो यही था कि अल्लाह ताला के जो हतमी और कतई इक़्तिदार है या उसके जो बताए हुए असूल हैं या उसके बताए हुए जो कवायद हैं, उनके मुताबिक ये मुसलमान अपनी ज़िंदगी गुजारें। ठीक है, मुसलमान कौम थी तो मुसलमान यही चाहते थे कि वो अपनी आज़ादी से इबादत करें और अपने आप को आज़ाद महसूस करें अपने एक अलग वतन में। ठीक है, तो यही था कि बर सग़ीर जो है वो मुसलमानों की एक अलग रियासत इसलिए हासिल की ताकि अल्लाह ताला के हक़ में और कतई इक़्तिदार आला के तसव्वुर को अमली जामा पहनाया जा सके और उस ज़ात से अज़ीम की बरतर और मुतलक क़ुव्वत को नाफिज़ किया जाए और एक ऐसा निज़ाम राइज हो जिसमें कुरान पाक और अहादीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी असूलों को अपनाया गया। इस्लाम महज इबादात और रसूमात का मजमूआ नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इंसानी ज़िंदगी के तमाम तकाज़ों को पूरा करने की सलाहियत रखता है और इसमें माशरत, मईशत, अखलाकियात और सियासियात के तमाम मकासद को पूरा करने की सलाहियत मौजूद है। इस्लामी निज़ाम जदीद तकाज़ों से हम आहंग है और हर दौर के लिए मुकम्मल तौर पर काबिल अमल है। नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी नज़रिया हयात पर मबनी है। अक़ायद व इबादात, अदल इंसाफ, मसावात, जमहूरियत का फ़रोग़, अख़ुवत व भाईचारा और शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ जैसी इस्लामी इक़्तिदार नज़रिया पाकिस्तान की असास है। इन इस्लामी इक़्तिदार की तफ़सील ज़ेल में पेश की जाती है। अब वही बात रिपीट हुई है पहले दो पैराग्राफ में कि असास क्या है। ठीक है, लेकिन अब जो तीसरा पैराग्राफ है इसमें यही बताया जा रहा है कि इसकी जो इक़्तिदार हैं, इस्लामी इक़्तिदार हैं, जो एथिक्स हैं, इसकी इस्लामिक एथिक्स हैं, वो क्या हैं। ठीक है, जिसको अखलाकियात हम कहते हैं। ठीक है, वो क्या है? अक़ायद व इबादात हैं। अब इनको फिर हम आगे डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। अदल इंसाफ, मसावात, जमहूरियत का फ़रोग़ है, अख़ुवत व भाईचारा और शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़। ठीक है, ये सारी की सारी जो है पाकिस्तान की असास हैं, नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। जी, तो फर्स्ट पॉइंट इज़ अक़ायद व इबादात, बिलीफ एंड प्रेयर्स। अब जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें क्या बताया जा रहा होगा। तो पाकिस्तान के क़याम का मुतालबा किया गया तो उसके पस मंज़र में ये सोच भी कार फरमा थी कि मुसलमान अपने अक़ायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें और इबादात की अदायगी में कोई रुकावट महसूस ना करें। अक़ायद में तौहीद, बिलीव हो, रिसालत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरत, मलाइका और इल्हामी किताबों पर ईमान लाना शामिल है। इसके मजमूए को ईमान कहते हैं। ठीक है, अब बिलीव क्या है, अक़ीदा क्या है हमारा? ठीक है, वो यही है कि तौहीद, वहदानियत पर, अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान हो। उसके बाद रिसालत पर, रसूलों पर ईमान हो, आखिरत पर ईमान हो कि क़यामत भी आएगी, मलाइका यानी कि फ़रिश्तों पर ईमान हो और उसके बाद इल्हामी किताबें, जो 4 इल्हामी किताबें हैं, उन पर ईमान हो। इस तमाम जो अक़ीदा है, ये तमाम जो ये इन चीज़ों पर यकीन होना, इस तमाम को, इस मजमूए को ईमान कहते हैं। तौहीद और रिसालत पर इस्लाम का पहला रुकन है। तौहीद से मुराद अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक व मालिक है, इसका कोई शरीक नहीं और ना ही कोई चीज़ इसके इल्म से बाहर है।
ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی کوئی شے کی قدرت سے باہر نہیں۔ انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کی عنایت کی ہے، لہٰذا مسلمان پر اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور انسان کے نائب ہونے کے عقائد سے خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے، لیکن اصل قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ انسان ارادہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نائب بنا کر بھیجا ہے دنیا میں، اور اس کو کہا ہے کہ پرکھو دنیا کو دیکھو، اس کو ایکسپلور کرو، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کی جو بتایا ہوا راستہ ہے اس پر چلیں گے تو ہمیں کامیابی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہماری طاقت ہے وہ صرف اتنی ہی ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عمل پر جو ہے وہ قادر ہیں، لیکن جو اصل قدرت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس طرح سے اور چھوٹے موٹے معاملات بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہم اپنی مرضی سے نہیں سلجھا سکتے یا نہیں اس کو طے کر سکتے۔ تو عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان ہے۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ عقیدہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے۔ عقیدہ رسالت یعنی کہ رسولوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، اور کسی اعتبار سے اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ماننا عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم مسلمان ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو توحید، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد پھر جو عقیدہ رسالت ہے، یعنی کہ رسولوں پر ایمان کی، اس دنیا میں رسول بھی ہیں، رسول بھی آئے تھے اور پیغمبر بھی تھے جنہوں نے اسلام کی اشاعت کی اور اسلام کو جو ہے وہ پھیلایا، ٹھیک ہے، جس میں آخری نبی جو ہیں وہ ہم جیسا کہ جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رحمۃ للعالمین ہے اور آخری نبی ہے۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے، جس کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ دراصل اقامت دین کا وہ نمونہ ہے جس کا ہر روز مظاہرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نماز جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ بے حیائی سے روکتی ہے، اور ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے، اور جو مقررہ اوقات ہیں اس کو ادا کرنا ہمارا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ تیسرا رکن ہے وہ روزہ ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض ہے اور ایک فرض کا بہترین اظہار ہے۔ چوتھا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ جو یہ مالی عبادت ہے، اور اسلام کی معاشی نظام کی پختگی کا ذریعہ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے جو دولت ہے وہ چند ہاتھوں میں اکٹھی نہ ہو جائے، بلکہ گردش کرتی رہے، گھومتی رہے، اور غریب اور جو امیر طبقہ ہے ان میں کوئی فرق نہ رہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اور یہ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ صاحب استطاعت یعنی کہ جو لوگ حج کرنے کی ہمت اور استطاعت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فزیکلی بھی ہو سکتا ہے، وہ فائنینشیل بھی ہو سکتا ہے، تو اس حساب سے جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان مالی طور پر اتنی قوت طاقت رکھتا ہے کہ وہ آسانی سے حج کر سکتا ہے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ جسمانی طور پر بھی اتنا طاقتور ہے کہ وہ حج ادا کر سکتا ہے تو اس کے مناسک ادا کر سکتا ہے تو وہ حج اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ حج کے موقع پر لبیک لبیک اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کی اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے عدل و انصاف۔ عدل و انصاف اور مساوات، جسٹس اینڈ ایکوالٹی۔ اب نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ عدل و انصاف، برابری، ایک منصفانہ معاشرے کا قیام عمل میں لاتے ہوئے مسلمانان بر صغیر نے عدل اور سماجی مساوات پر زور دیا۔ معاشرے میں ذات پات، رنگ و نسل اور زبان و ثقافت کی تمیز روا رکھے بغیر تمام انسانوں کو برابر درجہ دیے جانے کا عزم کیا گیا۔ ریاست میں سب افراد کے لیے مساوی قانون اور یکساں عدالتی نظام قائم کیا گیا۔ آزاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی عوام میں مساوات اور انصاف کے قیام کی بنیادی شرائط ہیں۔ اسلامی ریاست نے انصاف کی سربلندی پر زور دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو خطبہ حجۃ الوداع میں یوں بیان فرمایا کہ اے لوگو، تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہو، پس کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کی۔
ٹھیک ہے، عدل و انصاف جیسا کہ واضح ہے کہ برابری کا قانون، ٹھیک ہے، ہر ایک کے لیے برابری کا قانون ہو، ذات پات پر کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ روک ٹوک نہ ہو،